بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شارو ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عرفہ رشید عربی۔ آج میں آپ کو ایک نئے موضوع سے متعلق معلومات فراہم کروں گی۔ اقبال کا نوجوان۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود اور عروج و ترقی کے سلسلہ میں اپنی بہترین امیدیں نوجوانوں کے ساتھ وابستہ کی ہیں، کیونکہ نوجوان خون ہی کسی قوم میں انقلاب لایا کرتا ہے۔ نوجوان نسل قوموں کی متحرک قوت اور کسی قوم کا حال ہوا کرتی ہے، اور اسی حال کی روشنی میں مستقبل مرتب ہوتا ہے۔ اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوان نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر کرنا چاہتے تھے، تاکہ یہ نسل اپنے حال کو سنبھالے اور مستقبل کے حسن و کمال کی ضامن بن جائے۔ گو کہ بوڑھوں کا وجود رہنمائی کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انہیں زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، مگر اقبال رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر نوجوانوں کو ہی اپنا مخاطب بناتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ نوجوانوں کے لیے ان کے پیغام کو سہل بنا دے، تاکہ وہ اس روشنی میں اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ملت کے نوجوانوں کے سامنے اس ملت کا شاندار ماضی رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری تاریخ ہماری شاندار روایات کی حامل ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ سے غافل ہو جایا کرتی ہے وہ نہ اپنا حال سنبھال سکتی ہے اور نہ اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے زندگی کے ہر میدان میں جو ورثہ چھوڑا ہے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو اس کا امین سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نوجوان ایک سچا مسلمان ہے۔ اس کے سامنے اپنے اسلاف کی روشن تاریخ ہے۔ وہ جامد نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ متحرک ہے، سراپا عمل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ سچے ارادے کو دل میں لے کر کوشش کرتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے اور رحمت حق انہیں نوازتی ہے، اور جو لوگ کوشش نہیں کرتے ان کی منزل دور رہ جاتی ہے، اور قافلہ ان لوگوں کے لیے اپنی رفتار کم نہیں کرتا۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے شاہین کی علامت استعمال کی۔ وہ انہیں شاہین بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں شاہین ایسا پرندہ ہے جو بہت تیز رفتار ہے، اور جب بلندیوں کی طرف بڑھتا ہے تو پستیوں کو دیکھتا بھی نہیں، کسی محل پر اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا، بلکہ اس کا ٹھکانہ پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں۔ اس کی نگاہ تیز اور وہ انتہائی خوددار ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کرتا ہے۔ یہی تیز رفتاری، تیز نگاہی، خودداری اور خود اعتمادی وہ مسلم نوجوانوں کے اندر بھی ابھارنا چاہتے ہیں۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہے کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ اقبال چاہتے ہیں کہ مسلم نوجوان مغرب کی تہذیب سے علیحدہ ہو جائے اور اسلامی تہذیب سے جڑتا چلا جائے، کیونکہ مغربی تہذیب میں صرف ظاہری چمک دمک ہے اور اس کا اندر کھوکھلا اور سیاہ ہے۔ لہٰذا اقبال نور کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ دل نورانی ہو جائے تو چہرہ خود بخود دمک اٹھتا ہے اور اسے غازے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی لیے وہ نوجوانوں کو تلقین کرتے ہیں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اپنی روایات کے تحفظ اور نئی تہذیب کو حقارت سے ٹھکرانے کا جذبہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک نوجوانوں کی خودی صورت فولاد نہ ہو۔ خود ہی خود کو پہچاننے کا نام ہے، اور جب انسان خود آشنا ہو جائے تو معرفت الہی کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ وہ قطرہ ہے تو دریا بن جاتا ہے، اور کرن ہے تو آفتاب کی روشنی کو سمیٹ لیتا ہے۔ پھر وہ موجوں کی طرف گیت نہیں گاتا، بلکہ طوفان کی طرف ہنگامے برپا کر دیتا ہے۔ خودی اور خود شناسی کی بدولت قطرہ خود کو سمندر میں گم نہیں کرتا، بلکہ صدف میں داخل ہو کر سمندر کی تہہ میں پہنچ کر موتی ہو جاتا ہے۔ تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں،
تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نوجوان کی ہر تدبیر اللہ کی تقدیر بن جائے، وہ فطرت کے عناصر پر حکومت کرے اور خود زندگی اس کی تابندگی کی بھیک مانگے۔ کائنات انسان کی مطیع تبھی ہوگی جب وہ خود خالق کائنات کے تابع ہو جائے اور اس کے اندر غیرت خودی ہو۔ اگر انسان میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو انسان کا سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا اور نہ ہی ہاتھ کسی کے آگے پھیلتا ہے۔ اللہ کے صفات اپنے کردار و عمل میں تبھی پیدا کی جا سکتی ہیں جب انسان اپنے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کریں اور ان کے احکامات پر عمل پیرا ہوں، تبھی انسان سچا مومن بن سکتا ہے، اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کر سکتا ہے اور دنیا کی شان و شوکت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ سکتا ہے۔ اس سے نوجوانوں میں وہ جذبہ ابھرتا ہے جس میں ان کے عزائم آسمانوں پر کمند ڈالتے ہیں اور آسمان کی بلندیاں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ نوجوان اپنے دلوں کو ہر ماسوا سے خالی کر کے اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو بسا لیں۔ اس سے دل زندہ ہو جائیں گے اور جب دلوں میں زندگی آ جائے گی تو نوجوان انقلاب لے آئیں گے، نئی زمین اور نیا زماں تخلیق کر دیں گے۔ یہی وہ نور بصیرت ہے جسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ عام کرنا چاہتے ہیں۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ شکریہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔